کو دیکھ کر اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ مضمون چل رہا تھا. تو بہت سارے ہدیے دے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. جب وہ ہدیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے مال کے ذریعے خاموش کرانا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو. اللہ نے جو کچھ مجھے دیا وہ تمہیں جو کچھ دیا اس سے کئی گنا بہتر ہے. اور پھر دھمکی دی کہ اگر تو ابھی فرما بردار ہو کے نہیں آئی تو میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا تم لوگ سامنا نہیں کر سکتے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ بھئی ملکہ سبا اب آ رہی ہے تفتیش کے لیے، ملاقات کے لیے اور اپنے لشکر کے ساتھ. تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تحقیق کے لیے آنا چاہتی ہے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ معجزے دکھائے جائیں تاکہ اس کا اور اللہ پر ایمان بڑھے اور میری نبوت کا اس کو اور زیادہ یقین آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریو تم میں کون اس کے عرش کو پہلے اس تخت کو اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا اور میں امانت دار بھی ہوں. تو جن نے تو یہ بات کہی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے تورات کا علم دیا تھا. وہ کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو اٹھا کے آپ کے پاس لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو اس پر میں نے لیکچر نمبر 429 میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ اس کو کرامت کہتے ہیں. آج جیسے لبرل اور سیکولر لوگ جو ملحد لوگ ہیں وہ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو کرامتوں کا منکر ہے اور وہ کہتے ہیں کس سے کہانیاں ہیں، حالانکہ کرامت کا وجود بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کرامت پہلے ہو سکتی تھی اب نہیں ہو سکتی. آج بھی بزرگوں کی کرامتیں ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے بتایا میں نے شہداء کے خون کی خوشبو خود سونگی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کرامتیں جو مختلف حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو مستند ذریعے سے اگر کوئی کرامت ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا ضروری ہے، اس کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص ہے جو امتی ہے، وہ پلک جھپکنے میں لے آیا. اس کا شرک سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ولی کے دل میں الہام کر دیتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں میں یہ کام کر دوں گا، تو اس میں ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کام اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بیہودہ اعتراض کے لوگ کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے امتی سے ہو گئی، صحابہ یہ نبی سے تو یہ کام ہوا نہیں. تو بھائی کرامت کے صدور سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس ولی کا مقام پیغمبر سے بڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ بزرگ پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آئے، سلیمان علیہ السلام تو نہیں لائے. تو کیا مطلب ان بزرگ کا مقام سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوا، کیونکہ کرامت کے واقع ہونے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ان ولی کا مقام پیغمبر سے بڑھ گیا ہے. مقام کا تعلق نبوت سے اور آپ کے اعمال سے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا، چاہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو. اور جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ سنت کے زیادہ قریب نہیں ہے تو یا تو وہ بزرگ نہیں ہے، وہ کرامتوں کے بجائے کچھ شیطانی تصرفات ہیں، یا یہ کہ اس کا مقام بہرحال کم ہے. تو مقام کا تعلق کرامت سے نہیں بلکہ مقام کا تعلق آپ کے اعمال سے. فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا اپنے سامنے قرار، ابھی بھئی یہ بزرگ نے بات کی اور میرے امتی نے بات کی اور تخت حاضر ہے. قال هذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. میرے رب کا فضل کیوں کہا؟ اس سے ایک عقیدے کا اظہار کہ یہ اس بزرگ کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، کیونکہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ سیکنڈ میں ایک تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے. اصل میں اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کی، تو یہ میرے رب کا فضل ہے. دوسری بات یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رب کا فضل تو ان بزرگ پہ ہوا نا، سلیمان علیہ السلام پہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امتی کے ہاتھ پہ اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ بھی تو اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی نظر میں ان بزرگ کا بہت بڑا مقام ہے اور مقام پیغمبر کو فالو کرنے کی وجہ سے ہوا. تو سلیمان علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام ہی کی اصل میں فضیلت کو اللہ نے ظاہر کیا کہ دیکھو میرے پیغمبر کو تم فالو کرو گے تو بعض دفعہ میں ایسے ایسے کام تمہارے ہاتھ پہ ظاہر کر دوں گا جو لاجیکلی ممکن ہی نہیں ہے، جس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو یہ اللہ اظہار کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے خوش ہوں اور دیکھو میں اس کے ہاتھ پہ کیسی کرامت ظاہر کر رہا ہوں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے نا تو حقیقت میں اس بزرگ کی وہ کرامت ہے لیکن پیغمبر کا وہ معجزہ ہے. یعنی اس پیغمبر کا معجزہ ہے یہ بزرگ جس پیغمبر کے امتی ہیں، کیونکہ ان بزرگ کو بزرگ اللہ نے بنایا ہی پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ہے، تو یہ پیغمبر کی فضیلت کی دلیل ہے.
تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ میرے امتیوں میں اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا، کیونکہ جب ایسی عجیب عجیب نعمتیں لوگوں کو ملتی ہیں تو اس میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ ان نعمتوں میں دیکھ کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دولت، شہرت، عزت یا اور کوئی اچھمبے کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو استحضار رہتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے تو ہم نے تکبر نہیں کرنا، شکر ادا کرنا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ ومن شکرا، پھر خود اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگے بھائی جو شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، ناشکری کا مطلب اترانا شروع کر دے گا، تکبر میں آ جائے گا، غریبوں کی تحقیر شروع کر دے گا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو یعنی ہمارے شکر کا وہ محتاج نہیں ہے، کریم اور عزت والا بھی ہے۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو عزت دے، وہ ویسے ہی عزت دار ہوتے ہیں، تو ہم شکر نہیں بھی کریں گے، اللہ پھر بھی کریم ہے، عزت دار ہے۔ جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ملکہ سبا کو تھوڑا سا آزمائش میں ڈالیں، تھوڑا سرپرائز دیں، کیونکہ جب وہ بیائن ہی اپنا تخت دیکھے گی تو فوراً پہچان جائے گی کہ یہ تخت یہاں کہاں سے آ گیا بھائی، تو تھوڑا اس کو آزمائش میں ڈالیں، دیکھیں کتنی ذہین ہے، اپنا تخت پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی، تھوڑا کنفیوژن میں ڈالا جائے، کیونکہ جب کنفیوژن میں ڈالنے کے بعد آپ کسی کی حیرانگی دور کرتے ہیں نا تو یہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا عرش تھوڑا سا چینج کر دو، تخت تھوڑا سا چینج کر دو، تھوڑی سی سیٹنگ اس تخت کی آؤٹ کر دو، ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کہ یہ سیدھے یہ درست نتیجے تک پہنچتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ ان لوگوں میں ہے جو ہدایت حاصل نہیں کرتے، یعنی سیدھے راستے تک نہیں پہنچتے، یعنی تخت کو پہچانتے نہیں ہیں، یہاں اصل یہ مراد ہے، یعنی عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، ان لوگوں میں سے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلما جاءت، جب ملکہ سبا آئی، قیل اہکذا عرشک، تو ملکہ سبا سے کہا گیا کیا اسی طرح ہے تمہارا تخت؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ تو وہی ہے، یعنی اصل میں تو اس نے کہا تھا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ تھوڑی بہت جو آپ نے چینجنگ کی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ 99% ویسا ہی تخت بنا دیا جائے جیسا میرے پاس ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی تصویریں تو شیئر ہوتی نہیں تھی نا، تو کہاں سے کاپی کی ہے بھئی آپ لوگوں نے یہ، اور کاپی کر کے بھی بنانا بہت مشکل ہے، اتنے انجینئر آپ کے پاس کہاں سے آئے، اتنے بڑھئی آپ کے پاس کہاں سے آ گئے، کارپینٹر کہاں سے آ گئے ایسے ماہر، تو کان نہ ہو، تو اصل میں تو کہنا چاہ رہی تھی یہ بالکل وہی ہے، لیکن اس نے کاف حرف تشبیہ بڑھا دیا، گویا کہ یہ وہی ہے، گویا اس لیے بڑھا دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے یہاں آنے تک کوئی تخت اٹھا کے لے آئے، اس لیے وہ تو نہیں ہے، لیکن گویا یہ وہی ہے۔ تو یہ خود اس کی ذہانت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ نہ انکار کر رہی ہے نہ اقرار کر رہی ہے، کیونکہ اقرار کرنا بھی حماقت کی دلیل ہے۔ اگر وہ کہہ دیتی میرا تخت ہے بھائی، آپ نے 2-3 نٹ بولٹ آگے پیچھے کیے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو لاجیکلی ممکن ہی نہیں ہے، کون اٹھا کے لے آیا، اور اگر کہہ دیتی کہ وہ نہیں ہے تو یہ بھی لاجیکلی ممکن نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو اس جیسا بنا کیسے لیا پھر، اس لیے کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ یہ بالکل وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور کہنے لگی ہمیں تو اس سے پہلے ہی اللہ نے علم دے دیا تھا آپ کے کمالات کا، کہ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بڑے بڑے کمالات ہوتے ہیں، تو یا تو یہ وہ تخت اٹھا کے لے آئے ہیں یا اس جیسا بنا لیا ہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہیں، یعنی ہم تو آپ کی صلاحیتوں کو پہلے ہی مان چکے ہیں، یہاں یہ مطلب ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اتنی ذہین تھی، اتنی عقل مند تھی، سلیمان علیہ السلام کی صلاحیتوں کو بھی پہچان گئی اور اتنی دور سے چل کے آئی، جنگ کا راستہ بھی اختیار نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام کی دھمکی پہ جوش میں بھی نہیں آئی، بلکہ کہا کہ تحقیق کرتے ہیں بھائی، کیونکہ اگر یہ واقعی صحیح نکلے اور ہم پہ حملہ کیا تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ لوگ تو بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، تحقیق کرنی ہے۔ یہ ساری ذہانت کے واقعات ملکہ سبا کے، تو پھر کافر کیوں تھی وہ، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ سورج کی عبادت جو ہماری خدمت کے لیے، جو ہمارے کام کے لیے مسخر ہے، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے، سورج کی عبادت کرنا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، مخلوق ہے وہ، اس کا اللہ نے اس آیت میں جواب دیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جو عبادت کیا کرتے تھے نا، جو اس کی قوم، اس قوم نے اس کو روک رکھا تھا
اللہ کے راستے سے. تعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ جو ما کانت، جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے انہوں نے روک رکھا تھا. کیا مطلب؟ اس کے چاروں طرف سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ماحول برا تھا، اس ماحول نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اچھی بلی ذہین عورت کو شرک پہ لگا دیا. تو اس سے قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماحول اچھے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے، سوسائٹی اچھے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتی ہے. تو بری سوسائٹی نے ایسی ذہین عورت کو شرک کے راستے پہ ڈال دیا. آگے اللہ نے اسی کو اور وضاحت سے بتایا، انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافر قوم میں سے. تو قوم چونکہ کافر ہے اور اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، تو چاروں طرف کفر کا ماحول ہے، تو اس ماحول نے بیڑا غرق کر دیا تھا اس کا اور اس کو شرک کے راستے پہ لگا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی آج جو لوگ یورپ، امریکہ اور مختلف کفر کے ممالک میں جا کے رہتے ہیں، چاروں طرف کفر کا، شراب کا ماحول ہے، تو ان کے بگڑنے کا بہت چانس ہوتا ہے. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہا کریں میرا بچہ بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے، سیدھے راستے پہ چلے گا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہے نا ماحول میں پھسل گئے. تو اس لیے جو غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی فکر بہت زیادہ کرنی ہے. ایسی سوسائٹی میں جا کے رہا کریں، غیر مسلم کنٹریز میں بھی، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، یا مسجد سے، تبلیغی جماعت سے یا مدرسے سے تعلق قائم رکھیں. بچوں کے ساتھ، بچوں کو ٹائم بھی آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قیل لها ادخل الصرح، ملکہ سبا سے کہا گیا کہ بھئی محل میں داخل ہو جا. محل کا جو فرش ہے نا، الصرح جو شیشے کا فرش ہے، جو اس کو لگ رہا تھا کہ گویا تالاب ہے، تو اس میں داخل ہو جا. فلما رأته، جب اس نے اس محل کو دیکھا اور اس کے فرش کو دیکھا، حسبته لجتن، اس نے یہ گمان کیا کہ یہ لجہ ہے. لجہ کہتے ہیں موج کو، پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیوں کو کھول لیا. اس کا خیال یہ تھا بھئی پانی ہے تو میں پاؤں میرے گیلے ہو جائیں گے تو شلوار کے پائنچے بھی گیلے ہو جائیں گے، تو پنڈلیاں اس نے اپنی کھول لی، یعنی شلوار کو تھوڑا سا اوپر کیا جیسے کہ پانی میں چلتے ہوئے کیا جاتا ہے. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، تو سلیمان علیہ السلام نے یا جو بھی وہاں خادم ہوگا اس نے کہا کہ یہ صرح ممرد، ممرد کا معنی ہے جڑے ہوئے، یہ قواریر سے جڑا ہوا فرش ہے. قواریر قارورہ شیشے کو کہتے ہیں، یعنی شیشوں کو اس اسٹائل سے جڑا گیا ہے. یہاں پہ اس سے جڑا ہوا محل ہے یہ، جو تمہیں دیکھنے میں پانی لگ رہا ہے. پورا محل اس طرح بنایا گیا تھا اور اس کے فرش جو تھا نا خاص طور پہ وہ لگ رہا تھا جیسے لہریں اٹھ رہی ہیں اس میں، یعنی یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کو اس طرح سے جڑا گیا ہے اس کے اندر اور ایسے لگایا گیا ہے، اسی بہترین انجینئرنگ کی گئی ہے اس میں کہ یہ دیکھنے میں تمہیں تالاب لگ رہا ہے، ایک پول لگ رہا ہے پانی کا. حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے. وہ تو بھائی ایک تو سلیمان علیہ السلام کے کمالات مسلسل دیکھتی چلی آ رہی تھی. ایک تو خط اس نے پہلے دیکھا کہ اتنا معزز خط ہے، اتنی بہترین انداز سے جس نے خط لکھا ہے. بادشاہ لوگ تو اس طرح خط نہیں لکھتے، تو آڑی ترچھی زبان استعمال کرتے ہیں. ان کی زبان ایسے استعمال کی، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خط سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی یعنی ایک میچور خط آیا میرے پاس. تبھی تو کہا نا القی الیہ کتاب کریم، ایک معزز خط آیا ہے. یعنی بادشاہ لوگ اس طرح سے خطوط نہیں لکھا کرتے، وہ آڑی ترچھی زبان استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے ہدیے قبول نہیں کیے، اتنے میں نے کروڑوں اربوں روپے کے ہدیے بھیجے، وہ قبول نہیں کیے. تیسری بات یہ کہ میرا تخت وہاں پر میں نے دیکھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں، اس جیسا بنا لیا. اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے دیکھی. تو جب یہ چیز دیکھی نا اس نے کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے اتنا خوبصورت تخت بنا لیا، تو ان کو یقین ہو گیا بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. تو فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، اور میں بھی سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی، فرما بردار بن گئی، یعنی اسلام قبول کرتی ہوں. للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. یعنی سلیمان کو خوش کرنے کے لیے میں مسلمان نہیں ہو رہی، بلکہ میں اپنے آپ کو سپرد کر رہی ہوں للہ رب العالمین، چونکہ پیغمبر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے. یہ بھی اس کی ذہانت ہے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو مجھے بھی اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو جیسے سلیمان اللہ کے فرما بردار بن چکے ہیں، میں بھی اب اللہ کی فرما بردار ہوں. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اس رکوع میں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسی رکوع میں کافی حد تک آ چکے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو مادی اسباب بھی اختیار کیے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، کہ اہم سبق یہ ملتا ہے. تو اگر مسلمانوں کے پاس وسائل ہوں، دنیاوی ترقی بھی ہو، تو اسلام کی تبلیغ آسان ہو جاتی ہے. اس لیے نبی نے حکم دیا ہے کہ طاقت اور قوت اختیار کرنے کا، قرآن نے بھی حکم دیا ہے.
اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی دولت بھی دکھائی اور اپنے کمالات بھی دکھائے، تو اس سے متاثر ہوئی ہے وہ. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان اگر مادی ترقی بھی کریں گے اور مالی لحاظ سے بھی ترقی کریں گے تو مسلمانوں کی ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا، اسلام کی دعوت آسان ہوگی، وہ آسانی سے ایکسیپٹیبل ہوگی. تو غربت عیب نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے اپنے اختیار سے نہ ہو، سستی سے نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو آزمائش ہے اور اس میں غریب جنت میں پہلے جائیں گے. لیکن آج جو مسلمانوں کا حال ہے، تعلیم میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، مالی اسباب اور مادی اسباب میں پیچھے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اس میں پھر اسلام بھی زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو جہاں دین کے علم کی طرف لانا چاہیے، مادی اور سائنسی ترقی میں بھی ان کو آگے لے جانا چاہیے. تو اور کیسی لگژری لائف تھی سلیمان علیہ السلام کی، ایسا عالی شان محل بنایا ہوا ہے اتنے شیشوں کو جوڑ جوڑ کے. اب یہ جو دنیا، یہ جو لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں یہ ان کی لگژری لائف اور یہ اتنا بڑا محل، تو بھئی جائز ہے اسلام میں. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود غربت کو اختیار کیا ہے، اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ میں کئی دفعہ تفسیر کے لیکچرز میں بھی اور اس کے علاوہ بیانات میں بھی بتا چکا ہوں. لیکن اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا غریب. اللہ دولت میں بھی آپ کے عمل کو دیکھتا ہے اور غربت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ نمل کا رکوع نمبر 4 اور 19ویں پارے کا آخری رکوع، یعنی رکوع نمبر 19. لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ سب کچھ پہلے یہ ایپیسوڈ ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ یہ ریکارڈ کروانا پڑ رہا ہے. میں نے بتایا کوئی ایرر آ گیا ہوگا کچھ کلپ میں اس ایپیسوڈ میں جو ہمارے ساتھیوں سے رہ گیا، یہ ان سے کہیں گم گیا ہے، واللہ عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، البتہ تحقیق ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اچانک وہ دو فریق بن گئے. يَخْتَصِمُونَ، جو آپس میں جھگڑنے لگے. دو فریق بننے کا مطلب ایک ایمان لے آیا اور ایک ایمان نہیں لے کر آیا. خیر مطلب تو تفسیر میں بتاؤں گا. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کی اچھائی سے پہلے. یعنی اچھائی تو یہ ہے، پھر وہی تفسیر میں چلا جاتا ہوں میں. برائی سے پہلے اچھائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو، اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو. یعنی برائی سے مراد ہے عذاب اور اچھائی سے مراد ہے توبہ کی توفیق. تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ جلدی سے عذاب آ جائے. لولا تستغفرون اللہ، کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک، اصل میں تھا تطیرنا، تکلفنا کی طرح. طیرہ کہتے ہیں بدشگونی نحوست کو، اصل میں تھا تطیرنا، پھر بن گیا اطیرنا. تو قالو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو الف سائلنٹ ہو جائے گا. قالوا طیرنا بک، وہ کہنے لگے ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، نحوست لیتے ہیں ہم آپ سے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. وہ بھی مم معکا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نحوست سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ان سے بھی ہم بدشگونی لیتے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے ساتھ جو نحوست کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کیوں ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو تفتنون جن کو آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، فتنوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان فتنوں کو تم نحوست سمجھ رہے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، رہط قبیلے کو کہتے ہیں، یہ اس میں جمع ہے، یعنی اس میں جمع کہتے ہیں کہ لفظ تو واحد ہے لیکن اس کے جو مفہوم ہے نا اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں فرد مراد ہے. 9 رہطٍ، 9 افراد تھے مدینہ یعنی شہر میں. یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے تھے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا، وہ 9 بندے مل کے کہنے لگے، تقاسموا باللہ، قسم یقسمو کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اقسموا باللہ کا مطلب تم لوگ قسم اٹھاؤ. تقاسموا کا معنی باب تفاعل ہے نا، تو آپس میں مل کے قسم اٹھاؤ. لنبیتنہ، بیت یبیت تبییتن کا معنی ہوتا ہے شبخون مارنا، رات کے وقت کسی پہ حملہ کرنا. بیت گھر کو کہتے ہیں نا جس میں رات گزاری جاتی ہے. تو لنبیتنہ، ہم رات کے وقت میں شبخون ماریں گے صالح کو، یعنی صالح کو قتل کریں گے معاذ اللہ. واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور بضرور کہیں گے ان کے ولی سے، یعنی صالح علیہ السلام کے جو قوم، جو رشتہ دار ہیں نا، جو جن کو قصاص کا حق حاصل ہے، ان سے ہم یہ کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم حاضر نہیں تھے
ان کے اہل کی ہلاکت کی جگہ پہ، مہلک ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت کا وقت، یعنی صالح علیہ السلام کے جو گھر والوں کو ہم نے قتل کیا تو وہاں پر ہم تو موجود نہیں تھے، تو ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی، بری تدبیر۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک تدبیر بری ہم نے بھی کی۔ مکر بری تدبیر کو کہتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت۔ اللہ تو بری تدبیر نہیں کرتا، اللہ نے ان کی بری تدبیر کا جواب دیا، تو جواب کے طور پر یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ برا کروں گا اور میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، تو آپ جواب میں کہتے ہیں برا تو میں تیرے ساتھ کروں گا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا برا کروں گا، مطلب تیری برائی کا بدلہ دوں گا، اور برائی کا بدلہ دینا برا نہیں ہے، لیکن اس کو مجازن برا کہا گیا اس کے جواب میں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک بری تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور ہی نہیں ہوا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اے مخاطب دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا۔ انا دمرناہم، کہ بے شک ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ دمرا یدمر تدبیرا، تباہ و برباد کر دینا۔ وقومہم، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین سب کے سب کو برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم، تلک اس میں اشارہ، پس یہ ان کے گھر ہیں، یعنی صالح علیہ السلام کی بستیاں عرب جب گزرا کرتے تھے نا تجارت میں تو راستے میں آتی تھی، اب بھی نظر آتی ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، خالی پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، یعنی بے آباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی جانتے کا مطلب جو جاننا چاہتے ہیں، جن میں جاننے کی صلاحیت ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط کا واقعہ بھی سنائیے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم بصیرت بھی رکھتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو۔ أَإِنَّكُمْ، کیا تم، آ کا مطلب کیا، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، بطور شہوت کے، خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم، بلکہ تم ہو ایک ایسی قوم، تجہلون، جو جہالت کر رہے ہو۔ بلکہ کا مطلب کیا ہے، یعنی تم آتے ہو یہ سمجھ کے کہ شاید یہ تمہارے لیے درست ہے کیونکہ تمہیں خواہش ہی مردوں کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے مردوں کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اصل بات ہے تم ایک جاہل قوم ہو جس کو یہی نہیں پتا کہ فطرت کیا ہے اور نیچرل کیا ہے اور جو ہے وہ فطرت سے بغاوت کیا ہے۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، جواب میں صرف اتنا کہا انہوں نے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو لوط کے قوم کو، آل لوط، آلہ کا لفظ جب آتا ہے نا، خوب سمجھ لیں، آل کا لفظ جب کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس میں وہ شخص بھی داخل ہوتا ہے، جیسے آل فرعون کا مطلب فرعون والے، تو اس میں فرعون بھی داخل ہوگا، تو آل لوط میں مطلب لوط علیہ السلام کی آل، یعنی خود لوط علیہ السلام بھی اس میں داخل ہوں گے۔ تو اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنی بستی سے لوط کی قوم کو نکال دو، یعنی لوط کے اہل کو نکال دو۔ انہم اناس، اس لیے کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں، اناس انسانوں کو کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو بتکلف پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی زیادہ ہی پاکیزہ بن رہے ہیں۔ تطہر باب تفاعل ہے نا، اس میں تھوڑا مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں یہ لوگ، پاکیزہ بن رہے ہیں، ان کو بڑی نفرت ہے لڑکوں سے، بدفعلی سے، تو ان کو بستی سے نکال دو۔ فانجیناہ اہلہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دی، قدرناہا، ہم نے مقدر کر دیا، اندازہ ٹھہرا لیا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں، یعنی لوط کی بیوی کا بھی ہم نے اندازہ لگا لیا کہ مقدر کر دیا کہ پیچھے رہ جائے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی ایک خاص بارش، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کتنی ہی بری ڈرائے جانے والوں کی بارش تھی۔ ساء فعل تعجب میں سے، کیا ہی یعنی گویا اللہ مجازن تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، مجازن تعجب کر رہے ہیں کہ کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ یہ تو جی سورہ نمل کا رکوع نمبر 4 کا جو ہے مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت آسان تفسیر ہے کیونکہ ترجمے میں ہی کافی حد تک تفسیر آ گئی ہے۔ اللہ نے ملکہ سبا کے واقعہ سنایا، ایک نیک عورت جو کافر تھی لیکن پیغمبر کی دعوت پر مسلمان ہو گئی، تفتیش کی اس نے، اور بادشاہ ہونے، ملکہ ہونے کے باوجود اس نے اسلام قبول کی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کا واقعہ سنا رہے ہیں جو کہ اکثر قومیں نافرمان ہوتی ہیں، صالح علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قوم کے فرد صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح نے کیا فرمایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے بھئی غلامی اللہ کی کرو۔
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اچانک وہ دو فریق بن گئے، یختصمون، آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہری لحاظ سے یختصمان، دو فریق یختصمان، دونوں جھگڑنے لگے، لیکن فریق میں بہت سارے افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، ایک ادھر کے افراد کے ساتھ، تو یہ جمع کا صیغہ لے کر آئے یختصمون کے لیے کہ وہ آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی ایک فریق صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسری اس کی مخالفت میں جھگڑا کرنے لگا۔ قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیوں برائی میں جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ صالح علیہ السلام کی قوم بار بار کہتی آپ عذاب لے آئیں، آپ عذاب لے آئیں، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں توبہ کی توفیق اللہ دے دے، یا ہم استغفار کر لیں تاکہ عذاب ٹل جائے۔ تو اچھائی یہ ہے کہ عذاب ٹل جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن تم اچھائی میں جلدی نہیں کر رہے، جو کرنے کا کام ہے، تم برائی میں جلدی کر رہے ہو کہ جلدی سے عذاب آ جائے۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قوم کیسی بدبخت جواب میں کہتی ہے، دیکھیں صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے نا تو قوم پہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، جیسے اللہ کی عادت ہے، تاکہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ بھئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب آ رہے ہیں۔ لیکن ایسی بدبخت قوم وہ کہنے لگی کہ صالح علیہ السلام جب تک نہیں تھے تو یہ عذاب آتے نہیں تھے، جب یہ آئے ہیں تو اب عذاب آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ معاذ اللہ ان کی معاذ اللہ نقل کفر، ان کی نحوست ہے یہ۔ جیسے آج کل جاہلوں میں ہے نا کہ بہو آئی ہے اور غربت آ گئی تو یہ بہو کی نحوست سے آئی ہے، جاہلوں میں آئی ہے سب کچھ، تو حالانکہ کسی کی نحوست سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے لا ادبا ولا طیرہ، یہ نحوست بہوست کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم آپ سے نحوست بدشگونی لیتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ ان کی نحوست ہے، کیونکہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا نا، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ جب کوئی چیز کسی کے علم میں ہوتی ہے تو پاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں، بلکہ اصل بات یہ نحوست نہیں ہے، انتم قوم تفتنون، اصل بات یہ ہے کہ تم کو اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے، فتنے میں ڈال رہا ہے، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، لیکن قوم کی جو ہے نا ہٹ دھرمی بڑھتی رہی، مدینہ میں یعنی شہر میں 9 لوگ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد بچاتے تھے، ولا یصلحون، اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی 9 افراد تو بہت زیادہ فسادی تھے ان میں، ویسے تو پوری قوم فسادی تھی لیکن 9 کچھ زیادہ ہی فسادی تھے، جو کبھی بھی اصلاح کی کوئی بات ان کے منہ سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے تقاسموا باللہ، اب دیکھیں اس زمانے میں بھی دستور تھا اور کافروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمنی میں کسی کو قتل کرتے ہیں نا تو اس کے جو ماں باپ دادا ہیں، جو اس کے ولی ہیں، چاہے وہ اس کے مذہب میں نہ بھی ہوں، پھر بھی خاندان کی وجہ سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سپورٹ تھی حضرت ابو طالب کی، پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کی سپورٹ، پھر حضرت ابو طالب کی سپورٹ، اور پھر آپ کے قبیلے کی بھی بہت سپورٹ رہی ہے آپ کو۔ تو عرب آپ کو قتل کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے لیکن ظاہر ہے وہ پھر ولی تو ہے نا، تو وہ آگے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، قصاص لیں گے ہم سے۔ تو یہاں یہ بھی مسئلہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، صالح علیہ السلام کے بہت سے جو رشتہ دار تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن بہرحال ایک خاندانی حمیت اور قومی غیرت ان لوگوں میں ہوتی تھی، عصبیت ہوتی تھی ان لوگوں میں، قومی عصبیت، اور عصبیت سے زیادہ غیرت کا لفظ یہاں مناسب ہے کہ ان کو یہ تھا کہ بھئی ہے تو ہماری قوم کا آدمی نا، تو جو بھی صالح علیہ السلام کے بھائی ہوں گے، والد ہوں گے، یا دادا ہوں گے، یا چچا ہوں گے، تو عرب میں بہت سخت تھا کہ ہماری قوم کے آدمی کو قتل کیا تو ہم قوم کی بیس پہ انتقام لیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے نا تو آگے جو فتوحات ہوئی ہیں ان میں مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود بھی شریک ہوئے آپ کے ساتھ جنگ میں، کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اسلام تو نہیں مانتے لیکن یہ نبی عرب تو ہے نا، قریشی تو ہے، تو ہم قوم کی بیس پہ جنگ لڑیں گے۔ تو یہ بھی ڈر تھا قوم سمود کے لوگوں کو کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا نا تو کہیں پھر ان کی قوم قصاص لے گی، ایک قبائلی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اس کا حل انہوں نے وہی سوچا جو مشرکین مکہ نے سوچا تھا کہ بھئی سارے قبائل مل کے جب نبی کو قتل کریں گے تو کس کس سے قصاص لیں گے، جو بنو ہاشم میں کس کس سے قصاص لیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ 9 افراد نے کہا جو مختلف قبیلوں کے تھے، بڑے فسادی تھے، انہوں نے کہا بھئی مل کے قتل کرتے ہیں، اور جب تفتیش کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم سب مل کے قسم اٹھا لیں گے کہ ہمیں کیا پتا۔ تو اتنے سارے افراد سے کیسے تفتیش ہو سکتی ہے، پھر ہم سب یک زبان ہوں گے، کیونکہ ایک بندہ مارے گا نا تو دوسرا اس کی مخبری کر دے گا۔ جب سارے قتل میں شریک ہوں گے مختلف قبائل کے لوگ تو ہر شخص اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے دوسرے کے قبیلے کو بھی سپورٹ کرے گا، اس کو پتا ہے میں نے اگر کہہ دیا نا کہ اس نے قتل کیا تو پھر میرا نام بھی وہ ڈال دے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ شریک تھا۔ تو یہ انہوں نے چال چلی، جو ایک مکر کیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، سب مل کے قسمیں اٹھاؤ، لنبیتنہ، ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام پہ شبخون ماریں گے، پیغمبر کو معاذ اللہ رات میں جا کے قتل کریں گے، اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔
ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم صالح علیہ السلام کا جو بھی ولی ہے اس سے ہم یہ کہہ دیں گے، بھائی ہوں یا باپ ہوں جو بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو جو بھی ولی ہوگا ہم اس سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، بھائی جب ان کے اہل کو قتل کیا جا رہا تھا ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کس نے مارا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اِنَّا اصل میں اِنَّا تھا، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی مضبوط کانفیڈنٹلی یہ بات جب ہم کہیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون قاتل ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی، اور ادھر آسمان پہ مکرنا مکرن، ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم جب یہ تدبیر کر رہے ہو تو عرش والا کیا تدبیر کر رہا ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ در منصور کی روایت کے مطابق یہ لوگ قتل کے ارادے سے رات کو ایک پہاڑ کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کے آیا چٹان کا، اور یہ سارے کے سارے پچک کے اس میں ہلاک ہو گئے، اور اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اے مخاطب دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا، انا دمرناہم، ہم نے برباد کر دیا ان کو، وقومہم، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو۔ یہ فوراً برباد نہیں کیا، جب برباد اس وقت کیا جب اونٹ کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھی قوم کے لوگوں نے کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نا، تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی پی جاتی ہے ہمارے جانوروں کو مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اللہ گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کے گھر ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دی، وکانوا یتقون، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کا خوف تھا، تقوی تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جبکہ تم بصیرت بھی رکھتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ غلط ہے۔ جو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں نا، ان کا خود اپنا ضمیر کہتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، جانوروں میں یہ نہیں ہوتا، اور یہ جو آج کل ڈاکومنٹری میں کچھ جانور دکھا رہے ہیں نا کہ دیکھو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ان کمبختوں نے اس جانور کو عادت ڈالی ہوگی، کیونکہ یہ سب دعوے کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آج سے پہلے جب کسی نے بھی نہیں یہ منظر نہیں دیکھے ہوں گے، تو نیچرلی کوئی جانور ایسا نہیں کرتا، میل فیمیل کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا میل میل کی طرف جائے، تو یہ نیچرل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ برا ہے، میرے سامنے تو کہہ رہے ہو برا نہیں ہے، لیکن تمہارا ضمیر مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ گھن آتی ہے انسان کو اس عمل سے۔ اور اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے، خراب عادت ہو گئی ہے، تو جیسے چرس اور ہیروئن کی عادت پڑ جائے تو عادت چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ لیبل لگا دیا جائے کہ یہ لیگل ہے یا یہ جائز ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کو قتل کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، لوگوں کو چیخنے چلانے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو ان تمام اخلاقی برائیوں میں قانون چینج نہیں کیا جاتا کہ چیخنے چلانے کو لیگل کر دیا جائے یا ہیروئن چرس کو لیگل کر دیا جائے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے بھائی جس کی عادت خراب ہو گئی ہے، تو جیسے کام کرنے سے عادت خراب ہوتی ہے، چھوڑنے سے عادت چھوٹ بھی جاتی ہے، تو جس کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ فیور دینا شروع کر دیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو عادت چھڑوانے پر مجبور کریں، آپ اس کو موٹیویٹ کریں، ایسے ادارے بنے ڈاکٹر اس کا علاج کریں، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے ایسا آدمی، نکاح کی طرف جائے تاکہ برائی سے بچ کے جو غیر فطری ہے اس سے فطرت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو، جیسے کہ لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو تاکہ اس عذاب سے تمہاری جان چھوٹے، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کا ایک عذاب یہ آتا ہے کہ ان کو عورت کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی، تو اب اس عذاب کا حل یہی ہے کہ اپنے نفس کو مار کے وہ برائی کو چھوڑیں تو اللہ ان کی رغبت کو بحال کر دے گا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، تم ہو ہی جاہل لوگ۔ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب یہی تھا، کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، جو بھی ان پر ایمان لائے نکال دو ان کو یہاں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی تانا آج کل دیا جاتا ہے، کوئی بھی تبلیغ کر رہا ہو نا تو لوگ اسی کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آج کل کے اسکالرز بھی ایسے ہیں کہ کیونکہ پتہ ہے علماء تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کی ذاتیات میں گھس کے نا ان کو جو ہے وہ ذاتیات میں گھس کے غیر اخلاقی طریقے سے ان پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پرانا قصہ ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی مخبری کیا کرتی تھی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا اس کا پیچھے رہ جانے والوں، یعنی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں اس لیے کہ
لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے کے نکلیں اور ان پر عذاب آئے گا، پتھر برسیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے، بس اللہ کے وعدے پر یقین کرے کہ پتھر برس رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو شک تھا پتہ نہیں برس بھی رہے کہ نہیں برس رہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور پتھر اس کے بھی لگ گیا۔ تو باقی ایمان والوں تو بھاگ رہے تھے، بھئی اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی بری تھی۔ کتنی پیاری چیز ہے بارش، لیکن ان کی بارش بہت ہی بدترین بارش تھی۔ تو اس قوم پہ زلزلہ بھی آیا اور زمین کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے اللہ نے الٹا کر دیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی، دونوں چیزیں ہوئی۔ اب اس میں علماء کا، مفسرین کا اختلاف ہے کہ پتھر پہلے برسے یا زلزلے سے زمین پہلے الٹی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ پتھر برسے تھے پہلے